الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام قرآن کے عربی کے نئے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ پچھلے لیکچرز میں ہم نے جو کچھ پڑھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسم کو سمجھنے کے لیے چار چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ اس میں سے پہلی چیز تھی جنس۔ جنس بنیادی طور پہ دو طرح کی ہے، مذکر اور مؤنث۔ اس کے بعد ہم نے مؤنث کو پڑھنا شروع کیا تھا اور ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ مؤنث کی دو قسمیں ہیں، مؤنث حقیقی اور مؤنث غیر حقیقی۔ مؤنث حقیقی وہ کہ جس کے مقابلے میں ایک حقیقی مذکر پایا جائے، اور مؤنث غیر حقیقی وہ کہ جس کے مقابلے میں کوئی حقیقی مذکر نہ پایا جائے۔ پھر مؤنث غیر حقیقی کی ہم نے دو قسمیں کی تھی، نمبر ایک سماعی اور نمبر دو علامتی۔ علامتی کو ہم پڑھ چکے کہ مؤنث غیر حقیقی علامتی وہ مؤنث ہوگی کہ جس کے آخر میں کوئی نہ کوئی علامت، کوئی نہ کوئی مؤنث کی نشانی پائی جائے گی۔ اور اس کے ضمن میں ہم نے گول تا کو پڑھا تھا کہ جب بھی کسی لفظ کے آخر میں گول تا آ رہی ہوگی تو ہم کہیں گے کہ یہ مؤنث غیر حقیقی علامتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور دو علامتیں تھیں جنہیں ہم نے الف ممدودہ اور الف مقصورہ کے نام سے پڑھا تھا، لیکن اس کی تفصیل اس لیکچر میں ہم، یا یوں سمجھ لیجیے اس لیول میں ہم نہیں بیان کریں گے۔ آج انشاءاللہ ہم مؤنث غیر حقیقی کی دوسری قسم یعنی کہ سماعی کو پڑھیں گے۔ دیکھیے سماعی سماعت سے ہے اور سماعت کے معنی سننے کے ہوتے ہیں۔ اب اس قسم کے مؤنث کو مؤنث سماعی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ نہ ہی یہ مؤنث حقیقی ہے نہ ہی مؤنث علامتی ہے، لیکن ہم نے ان الفاظ کو، عربوں کو مؤنث استعمال کرتے ہوئے سنا تو ہم نے بھی انہیں مؤنث ہی استعمال کیا۔ تو چونکہ ہم نے عربوں کو ان الفاظ کو مؤنث استعمال کرتے سنا ہے، لہٰذا یہ سماعی کی کیٹیگری میں آ جائیں گے۔ اب جو گرامیرینز ہیں انہوں نے مزید غور و فکر کیا اور انہوں نے دیکھا کہ وہ کون سے الفاظ ہیں جنہیں عرب مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے ان کو کیٹیگرائز کر دیا اور پھر دیکھا کہ اچھا اس کیٹیگری میں جو الفاظ آتے ہیں عرب انہیں مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ ان میں سے چند کیٹیگریز آج ہم پڑھیں گے۔ دیکھیے عرب تمام ہواؤں کے ناموں کو مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اردو زبان میں بھی ہوا چلتی ہے، عربی میں بھی ہوا چلتی ہے، یعنی کہ عربی میں بھی ہواؤں کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ مؤنث ہوتے ہیں۔ اس کی کچھ اگزامپلس دیکھیے، جیسے سرسرن، ریحن، بادن، صبا، یہ سارے کے سارے ہواؤں کے نام ہیں۔ اب ان میں اگر تھوڑا سا آپ غور کریں گے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ دیکھیے یہ مؤنث حقیقی تو ہے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں کوئی حقیقی مذکر نہیں پایا جا رہا۔ دوسری چیز یہ کہ اس میں کوئی آخر میں علامت بھی نہیں پائی جا رہی مؤنث کی۔ ابھی تک ہم نے گولتا کی علامت کو پڑھا ہے، وہ گولتا کی علامت اس کے اندر نہیں پائی جا رہی، لیکن اس کے باوجود ان اسما کو مؤنث استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے عربوں کو ان الفاظ کو مؤنث استعمال کرتے سنا، تو اب ہم بھی انہیں مؤنث استعمال کرتے ہیں اور انہیں ہم مؤنث غیر حقیقی سماعی کی کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں۔ دوسری دیکھیے کیٹیگری، تمام دوزخ کے نام، یعنی کہ دوزخ کے جتنے بھی نام ہیں عرب انہیں بھی مؤنث استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ جحیم یا جہنم، عرب انہیں مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ تیسری دیکھیے تمام شرابوں کے نام، جیسے کہ خمر، خمر عرب میں مؤنث استعمال ہوتا ہے، لہٰذا تمام شرابوں کے نام عرب میں مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ اور چوتھی چیز آگ کے نام، ہمارے پاس بھی آگ جلاتی ہے، عرب میں بھی آگ مؤنث ہے اور وہ جلاتی ہے۔ دیکھیے نارن، سعیر، سقر، سموم، یہ تمام کے تمام نام آگ کے ہیں اور یہ عربی زبان میں مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ کوئی علامت نہیں پائی جا رہی، یہ مؤنث حقیقی نہیں ہے، لہٰذا یہ مؤنث غیر حقیقی سماعی کی کیٹیگری میں آ جائیں گے۔
آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ عرب کچھ ناموں کو مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ وہ نام ایسے ہیں کہ جو نہ تو مؤنث حقیقی کی کیٹیگری میں آتے ہیں اور نہ ہی مؤنث علامتی کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ وہ کیٹیگریز اس طریقے سے ہیں کہ عرب تمام ہواؤں کے ناموں کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، یوں ہی عرب تمام شرابوں کے ناموں کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، آگ کے ناموں کو مؤنث استعمال کرتے ہیں اور دوزخ کے ناموں کو مؤنث استعمال کرتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کچھ نئی انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔